الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے چیپٹر 10 کے فورتھ لیکچر میں جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے ایکسپائریشن یا ایگزیلیشن۔ تو بیٹا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایکسپائریشن ہے کیا۔ ایکسپائریشن ایک ایسا بریدنگ کی ٹائپ ہے، عمل تنفس کی ایک ایسی ٹائپ ہے جس میں جو امپیور ایئر ہوتی ہے، یعنی کہ ناخالص ہوا جو ہوتی ہے اسے لنگز سے باہر خارج کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایسا عمل جس میں لنگز جو ہیں وہ امپیور ایئر کو خارج کر دیں، نکال دیں، اس عمل کو ہم نام دیتے ہیں ایکسپائریشن کا یا ایگزہیلیشن کا۔ اب اس پروسیس کے دوران، اس بریدنگ کے عمل کے دوران جو ربز کے مسلز ہوتے ہیں وہ ریلیکس رہتے ہیں، اسی طرح سے جو ڈائفرام کے مسلز ہوتے ہیں وہ بھی ریلیکس رہتے ہیں، لیکن ڈائفرام کے جو ہے وہ اوپر کی جانب ڈوپ شیپ میں آ جاتا ہے، یعنی گنبد نما شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے ایکسپائریشن عمل کے دوران جو ہماری چیسٹ کیویٹی ہوتی ہے، یعنی کہ ہماری جو سینے کی خلا ہے اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، اور اس وجہ سے جو لنگز ہوتے ہیں، پھیپھڑے ہوتے ہیں، ان میں دباؤ کا عمل بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اگزامپلس کے طور پہ دیکھیں ایکسپائریشن کی، تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہیومن بریتھ کے حوالے سے، یعنی کہ انسان کس طرح سے سانس لیتے ہیں۔ اگر ہیومنس کی ہم بات کریں، اگر وہ نارمل حالت میں موجود ہیں، یعنی کہ ریسٹ کنڈیشن میں موجود ہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہوتے، تو اس دوران اس حالت میں ان کا جو بریدنگ پروسیس ہے، ان کا جو 1 منٹ میں سانس دہرانے کا عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 16 to 20 مرتبہ، یعنی کہ وہ 16 سے 20 مرتبہ 1 منٹ میں کیا کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم بریدنگ ریٹ کی بات کریں تو جو بریدنگ ریٹ ہوتا ہے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تھرو دا ریسپیریٹری سینٹر۔ کس کے ذریعے سے؟ ریسپیریٹری سینٹر کے ذریعے سے، جو کس میں موجود ہوتا ہے، جو برین کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر، یعنی کہ دماغ کے اندر جو ریسپیریٹری سینٹر ہے اس کے ذریعے سے بریدنگ کے عمل کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بریدنگ کی شرح، عمل تنفس کی جو شرح، سانس لینے کی جو شرح، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، قابو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بیٹا جی جو ریسپیریٹری سینٹر ہے یہ ہمارے پاس بہت ہی سینسٹیو ایک سسٹم ہے، یعنی کہ بہت ہی حساس قسم کا سسٹم ہوتا ہے۔ کیوں حساس قسم کا سسٹم ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے بلڈ کے اندر وہ بہت ہی حساس ہوتی ہے۔ اگر ہم ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں تو ایکسرسائز کے دوران، اور جب ہم کوئی مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہارڈ ورک کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہارڈ جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران کیا ہوتے ہیں، جو ہمارے مسل سیلز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ سیلولر ریسپائریشن کے عمل کو بڑھا دیتے ہیں، ان کو انہانس کر دیں گے، ان کو انکریز کر دیں گے۔ اسی طرح سے اور ریسپیریشن کا عمل کیا ہوگی، اس کی شرح جو کیا ہوگی وہ بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کاربن ڈائی آکسائڈ کی، تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار اسی دوران، یعنی کہ جب ریسپیریشن کا عمل بہت زیادہ ہو رہا ہوگا تو اس دوران کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ریلیز ہوگی، اور یہ اسٹیمولیٹ کر لیتی ہے کس چیز کو، ہمارے ریسپیریٹری سینٹر کو آف دا بلڈ، آف دا برین، جو کہ برین میں ہمارا ریسپیریٹری سینٹر ہے اس کو یہ کیا کرے گی، اسٹیمولیٹ کر لے گی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں بیٹا جی تو جو ریسپیریٹری سینٹر ہوتا ہے یہ میسیجز سینڈ کرتا ہے کس کو، ربز مسلس کو اور ڈائفرام کو۔ کس مقصد کے لیے یہ میسیجز جو ہے وہ ربز مسل کو اور ڈائفرام کو سینڈ کرے گا؟ تاکہ جو بریدنگ کی شرح ہے وہ بڑھائی جا سکے، یعنی کہ عمل تنفس کا جو عمل ہے اس کو بڑھایا جا سکے۔ اسی طرح سے جب بہت زیادہ مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ بلڈ کے اندر جمع ہو جائے گی، بلڈ کے اندر چلی جائے گی، تو اسے پھر ریلیز کر دیا جائے گا، یعنی کہ جسم سے خارج کر دیا جائے گا۔
اس کے بعد پہلے والی بات ہے بیٹا جی کہ اگر ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں یا کوئی سخت کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران جو ہمارے سانس لینے کی شرح ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 30 to 40 ٹائم یعنی مرتبہ پر منٹ، یعنی کہ جب ہم ریسٹ کنڈیشن میں تھے تب تھی 16 to 20، جبکہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران ہمارے سانس لینے کی جو دورانیہ ہو جاتا ہے، جو جتنی مرتبہ ہم سانس لیتے ہیں وہ کیا ہے 30 to 40 مرتبہ۔